ایک یہودی عالم جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اسے توریت میں جہاں کہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا آپ کا ذکر نظر آتا تو فوراً توریت کے ان پنوں کو پھاڑ کر اسے جلا دیتا تھا۔ لیکن پھر اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن گیا اور وہ اپنے ملک سے سفر کر کے مدینہ منورہ آتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آپ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ کیا ہے یہ پورا واقعہ، آئیے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ فرمایا گیا کہ ملک شام میں ایک یہودی عالم رہتا تھا جس کی عادت تھی کہ وہ ہفتے کے روز یعنی ہر سنیچر کو رات کے اندھیرے میں توریت کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے معمول کے مطابق وہ ہفتے کی رات اپنے کمرے میں بیٹھا توریت کی تلاوت کر رہا تھا کہ تلاوت کرتے کرتے اس کے سامنے 4 مختلف مقامات پر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آیا۔ جب اس یہودی عالم نے اپنی کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اور ان کے تذکرے کو دیکھا تو اس نے غصے میں فوراً ان صفوں کو پھاڑا اور پھاڑنے کے بعد اسے آگ لگا دی۔ فرمایا گیا کہ اگلے ہفتے جب اپنی عادت کے مطابق پھر وہ رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے میں بیٹھا توریت کی تلاوت کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اب توریت میں تقریباً 8 مقامات پر موجود ہیں۔ جب اس یہودی عالم نے 8 مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں دیکھی تو پھر غصے میں آ کر اس نے توریت کے ان صفوں کو پھاڑا اور پھاڑ کر اسے آگ لگا دی۔ اگلے ہفتے جب پھر ایک بار وہ رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے میں بیٹھا توریت کی تلاوت کر رہا تھا تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ توریت کے اندر اب تقریباً 12 مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کی صفات اور آپ کی تعریف موجود تھی۔ اس یہودی عالم نے جب یہ دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ میں توریت سے جتنا ان کے نام کو پھاڑ پھاڑ کر باہر نکال رہا ہوں اتنا ان کا نام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پہلی مرتبہ میں نے 4 مقامات سے ان کے نام کو نکالا، اگلی بار میں نے دیکھا تو 8 جگہ پر ان کا نام اور ان کی تعریف موجود تھی۔ میں نے ان 8 صفوں کو بھی پھاڑ کر پھینک دیا، اب 12 مقامات پر ان کا نام، ان کی صفت اور ان کی تعریف موجود ہے۔ اس طرح تو میں جتنی مرتبہ ان کے نام کو نکال نکال کر پھینکوں گا، لگتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورے توریت میں صرف انہی کا نام اور انہی کی صفت اور انہی کی تعریف موجود ہوگی۔ اب میں کروں تو کیا کروں؟ آخرکار اس نے توریت کو بند کر دیا۔ اگلی صبح جب اس کی ملاقات یہودی علماء اکرام سے ہوئی تو اس نے یہودی علماء سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ مجھے ان کے بارے میں بتاؤ۔ میرے دل میں ان کو جاننے کی جستجو پیدا ہو گئی ہے۔ اس پر وہاں موجود یہودی علماء نے کہا، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم ان کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش نہ کرو۔ ہماری رائے تو یہ ہے کہ تم نہ انہیں تلاش کرو، نہ ان سے تم کبھی ملاقات کرو اور نہ وہ تم سے کبھی ملاقات کریں۔ اس پر وہ یہودی عالم کہتا ہے، آخر میں ان سے اگر مل لیتا ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس پر یہودی علماء کہتے ہیں، ہم تمہیں سمجھانے اور بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو ممکن ہے تم اپنے مذہب پر قائم نہ رہ سکو۔ اس پر یہودی عالم کے دل میں مزید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی جستجو پیدا ہو گئی اور اس نے کہا، اگر واقعی ایسی بات ہے تب تو میں ایک بار ان سے ملاقات ضرور کر کے رہوں گا۔ یہودی علماء اکرام نے اسے روکنے اور سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ان کی باتوں میں نہ آیا۔ اپنی سواری کے گھوڑے کی پشت پر وہ سوار ہو کر ملک شام سے مدینہ منورہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے ارادے سے وہ روانہ ہو گیا۔ 3 دن 3 راتیں مسلسل سفر کرنے کے بعد آخرکار وہ مدینہ منورہ کی سرحد میں داخل ہوا۔ مدینہ منورہ میں آتے ہی اس کی ملاقات اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد، ان کے حسن و جمال کو دیکھنے کے بعد اس یہودی عالم کو ایسا محسوس ہوا کہ جن کی تلاش اور جن کی جستجو میں ملک شام سے آیا ہوں، لگتا ہے یہی وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
اس نے آگے بڑھ کر سوال کیا کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ اتنا سنتے ہی جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ اس پر اس یہودی عالم نے کہا، میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے ملک شام سے یہاں آیا ہوں، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں، بلکہ وہ ہمارے آقا و مولا ہیں، میں تو ان کا غلام ہوں۔ البتہ تم ان سے ملنا چاہتے ہو، چلو میں ان کے صحابہ سے تمہاری ملاقات کراتا ہوں۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی عالم کو یہ بات نہیں بتائی کہ 3 روز پہلے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو روتا تڑپتا بلکتا چھوڑ کر دنیا سے بظاہر رخصت ہو چکے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر میں اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے الٹے پاؤں واپس ملک شام لوٹ جائے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ چلو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے تمہاری ملاقات کراتا ہوں۔ فرمایا گیا کہ وہ یہودی عالم جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں آتا ہے، وہاں تمام صحابہ اکرام تشریف فرما تھے۔ ان تمام صحابہ اکرام کے درمیان مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی جلوہ افروز تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی عالم کو اپنے ساتھ لے کر مسجد نبوی شریف میں آتے ہیں اور صحابہ اکرام سے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ یہ یہودی عالم ہیں، یہ ملک شام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ جب صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور اس یہودی عالم کے آنے کا مقصد سنا، ان سب کی آنکھیں بھر آتی ہیں، وہ زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر اس یہودی عالم کو یہ منظر دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ اس نے سوچا کہ سب سے پہلے جس آدمی سے ملاقات ہوئی وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر رونے لگا، اور ان لوگوں کے سامنے بھی میں نے ان کا نام لیا تو یہ تمام لوگ بھی آخر رونے لگے۔ بات کیا ہے؟ یہودی عالم نے حیرت سے کہا، جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں آپ لوگ رونے کیوں لگتے ہیں؟ اس پر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں، اے اللہ کے بندے، تو نے آنے میں بہت تاخیر کر دی۔ دراصل 3 روز پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بظاہر پردہ فرما چکے ہیں، آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہودی عالم نے جیسے ہی یہ سنا ایک زوردار چیخ مارتا ہے اور چیخ مار کر کہتا ہے کہ ہائے، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، اور اگر میری ماں نے مجھے جنا بھی تھا میں کاش یہودی عالم نہ بنتا، اور اگر میں عالم بن بھی گیا تھا کاش میں توریت کی تلاوت نہ کرتا، اگر میں نے توریت کی تلاوت بھی کر لی کاش میں نے توریت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ان کی تعریف، ان کی صفات نہ پڑھی ہوتی، اور اگر میں نے اسے پڑھ بھی لیا تھا تو ان سے ملاقات کی دل میں کاش جستجو پیدا نہ ہوتی، اور اگر جستجو پیدا بھی ہو گئی تھی کاش ان سے ملنے کے لیے میں 3 دن 3 رات کا سفر کر کے ملک شام سے مدینہ منورہ نہ آتا، اور اگر میں آ ہی گیا تھا تو کاش میری ان سے ملاقات ہو جاتی۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی روتا رہا، اس کے بعد صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہو، ان کا قریبی ہو، ان کا رشتہ دار ہو؟ اس پر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں، میرا نام علی ہے۔ یہ سن کر یہودی عالم کہتا ہے، ہاں ہاں توریت میں نے تمہارا نام بھی دیکھا ہے، تو تم ہی علی ہو؟ مولا کائنات نے کہا، جی ہاں میں ہی علی ہوں۔ اس پر یہودی عالم کہتا ہے، مجھے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ تعریف کرتے جا رہے تھے اور یہودی عالم ایک ایک بات کی
تصدیق کرتا چلا جا رہا تھا، ہاں میں نے توریت میں یہی پڑھا ہے، ہاں توریت میں یہی لکھا ہوا ہے، ہاں توریت میں نے یہی پڑھا ہے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تعریف پر تعریف کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ یہودی عالم تصدیق کرتا چلا جاتا ہے۔ آخر میں یہودی عالم کہتا ہے کیا مجھے ان کی کوئی نشانی دکھا سکتے ہو؟ اگر ان کی کوئی نشانی ہو تو میں دیکھنا چاہوں گا۔ اس پر مولا کائنات جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں تم میرے گھر خاتون جنت کے پاس جاؤ اور جا کر کہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرہن مبارک دے دیں، آپ کا جبہ مبارک دے دیں۔ مولا کائنات کے حکم پر جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کے پاس جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے جس نے ہم یتیموں کے گھر کے دروازے پر دستک دی؟ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سلمان فارسی ہوں، مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک لینے کے لیے بھیجا ہے، آپ جبہ میرے حوالے کر دیں۔ اس پر خاتون جنت کہتی ہیں میرے بابا کا جبہ کون پہننے والا ہے؟ اس پر سلمان فارسی نے اس یہودی عالم کے تعلق سے بتایا ملک شام سے ایک یہودی عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، ہم اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تبرک دکھانا چاہتے ہیں۔ خاتون جنت نے وہ جبہ لا کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ سلمان فارسی نے اسے اپنے ہونٹوں سے لگایا، اس کے بعد مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے ہیں، لا کر جبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت علی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے مبارک کو ادب کے ساتھ لیا، آپ نے اسے سونگا، آپ نے چوما۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام ایک ایک کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرہن مبارک کو سونگتے جاتے ہیں، اسے چومتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس یہودی عالم کے حوالے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جبہ مبارک کیا جاتا ہے۔ یہودی عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرہن مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، لینے کے بعد اس کی خوشبو کو سونگتا ہے اور سونگنے کے بعد بے ساختہ پکار اٹھتا ہے میں گواہی دیتا ہوں واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ان کا لایا ہوا دین، ان کا لایا ہوا قانون بالکل حق ہے۔ اس کے بعد وہ یہودی عالم جبہ مولا کائنات کے حوالے کرتا ہے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضری دیتا ہے، پہنچ کر وہاں حضور کی بارگاہ میں ادب سے سلام کرتا ہے اور سلام کرنے کے بعد آسمان کی طرف اپنے سر کو اٹھا کر کہتا ہے یا اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری اور حق نبی بن کر آئے ہیں، میں ان کے دین کو قبول کرتا ہوں، ان کی لائی شریعت کو قبول کرتا ہوں، ان کے تمام احکامات کو قبول کرتا ہوں، ان کی ایک ایک بات کو میں حق مانتا ہوں، اے اللہ تو میری شہادت پر گواہ ہو جا۔ اس کے بعد وہ یہودی عالم دوبارہ آسمان کی طرف اپنی گردن کو بلند کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے اللہ تیرے حبیب نے اگر میرے سلام کو قبول کر لیا ہو اور تو نے میرے ایمان اور شہادت کو قبول کر لیا ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تو میرے جسم سے میری روح کو نکال لے، میں اسی کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اس یہودی عالم نے جب اس بات کی گواہی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو بھیجا اور اسی موقع پر اس کے جسم سے اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، وہ شخص جب ملک شام سے چلا تھا تو یہودی عالم تھا، لیکن مدینہ منورہ پہنچا، صحابہ سے ملاقات کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور کی زیارت کی، جب حضور کی صفات کے تعلق سے سنا، حضور کے پیرہن مبارک کی خوشبو کو سونگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت عطا کر دی اور کل تک وہ یہودی عالم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی نفرت کیا کرتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے روضے انور پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے محبت رسول کی بنیاد وہ مقام عطا کیا کہ یہ نہ کہ صرف یہودیت سے توبہ کی توفیق عطا کی بلکہ محبوب کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت بھی عطا کی اور محبوب کے روضے انور پر اللہ نے اسے موت بھی عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان اور وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ کوئی شخص
کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ میرے نبی کی ذات کو صحیح معنوں میں پڑھ لے، سمجھ لے، آپ کی سیرت کو، آپ کی سوانح کو، آپ کے اخلاق و کردار کو، آپ کی زندگی کے معاملات کو، تو یقیناً اس کے دل میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے اللہ اسے ضرور ہدایت عطا کرے گا، ایمان کی دولت عطا فرمائے گا، اور کفر کی زنجیریں ٹوٹیں گی، اور اللہ اسے ایمان پر خاتمہ عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے، آپ ہی کی طرح محبت کا پیغام لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی محبت والی زندگی، محبوب کی محبت والی موت نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔